نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ جمعرات ہم نے ایک موضوع بیان کیا تھا، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اس موضوع میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ایک انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ایسی قوت دنائی عطا فرماتے ہیں، ایسا فہم عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان، وہ شخص ہر خیر کو، ہر شر کو، حق اور باطل کو بہترین طریقے سے پہچان لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں قوت دنائی عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، یہ قوت دنائی جو اللہ رب العالمین متقین کو عطا کرتے ہیں، اس قوت دنائی کے ذریعے ایک انسان صاحب بصیرت بن جاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو، اپنی مراد کو بہترین طریقے سے جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اس کی تخلیق کی ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور وہ انسان ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کریں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دے۔ آج ہر شخص، تقریباً ہر شخص کی زبان پہ یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تنگی اور پریشانیاں کب حل ہوں گی؟ آسانیوں کے دروازے اللہ رب العالمین کب کھولے گا؟ جب ایک انسان اپنے دل میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا کہ انہیں ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے ان کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جب ایک انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرتا ہے، اپنے تمام معاملات میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے باقی معاملات کو بھی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی تم ہو تقوی اختیار کرو، اپنے دامن کو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے تقوی سے خالی مت کرنا۔ تم گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو تو اپنے دامن کو تقوی سے ہمیشہ مالا مال رکھنا۔ اسی طرح آپ یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی طرف ولگلایا، گناہ کی طرف انہیں مائل کیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ موقع ہے جو چاہے کر سکتے تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا تقوی تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی کے فضائل تھے، یہ تقوی کے انعامات ہیں کہ ایک انسان کو جو اللہ رب العالمین اس وقت عطا کرتا ہے جب انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقین لوگوں کی صفات میں شامل فرما، متقین لوگوں کی صفوں میں شامل فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم۔